أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور صفہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین، و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ 2025 کا سال شروع ہو چکا ہے اور 2025 میں یہ آج کا پہلا خطبہ جمعہ ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محاسبہ نفس اور نیا سال. محاسبہ نفس کا معنی ہوتا ہے کہ جائزہ لینا، چیک کرنا. محاسبہ کا معنی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ انسان اچھی طرح سے دیکھ لے کہ اس کے لیے کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہے اور کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہے. تو انسان اس کا جائزہ لے کر کے فائدہ والی چیزوں کو اپنائے اور نقصان دہ چیزوں سے رک جائے. اسے محاسبہ کہتے ہیں. میرے دوستو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے تو ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر بزنس مین، ہر کمپنی کا مالک کیا کرتا ہے؟ پورے سال کا جائزہ لیتا ہے، اپنا پورا رجسٹرڈ نکالتا ہے، پورے سال کا جائزہ لیتا ہے کہ ایک سال میں ہم نے کیا کمایا، دکان میں کتنا منافع آیا، کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، پچھلے سال تجارت کرنے میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کمپنی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. دکان والا یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سال کیا کیا مال نہیں بکا، کون کون سی چیزیں میرے دکان میں رہ گئی ہے، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ جائزہ لے کر کے اپنا رجسٹرڈ چینج کرتا ہے نئے سال میں. اور پھر وہ انسان، کمپنی کا مالک یا بزنس مین یا دکاندار طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے. یہ سال میں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پلاننگیں بناتا ہے. جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو تجارت ہے وہ منافع میں رہتی ہے. دکاندار بہت اچھی طرح سے فائدہ کماتا ہے، کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، ذرا سوچئے کہ ایک دکاندار، ایک بزنس مین، ایک کمپنی کا مالک اپنا پچھلے سال کا محاسبہ کر کے، اپنا جائزہ لے کر کے جب فائدے میں رہا تو کیوں نہ ہم اور آپ بھی اپنا اپنا جائزہ لیں. ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر بزنس مین، ہر کمپنی کا مالک اپنا اپنا جائزہ لے کر کے فائدے میں ہے، لیکن ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے، اپنا اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بدن مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ نہیں لیتے،
اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے کہ ہم کیسے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی محاسبے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان اچھی طرح سے دیکھ لے، چیک کر لے، حساب و کتاب کا جائزہ لے لے کہ اس نے کل یعنی کہ قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اچھی طرح سے دیکھ لے، سوچ لے، غور و فکر کر لے، اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ 2025 شروع ہو کر کے 3 دن بھی ہو گیا، آج 3 تاریخ ہے۔ کبھی ہم نے آپ نے سوچا، کبھی ہم نے اور آپ نے غور و فکر کیا کہ پچھلے سال ہم کس حالت میں تھے اور اس سال ہم کس حالت میں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ محاسبے کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تم اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے کہ تم اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ تم اپنے عملوں کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے عمل کا وزن کیا جائے، اور اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار رہو۔ تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تم اپنے رب کے سامنے میں کھڑے کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی بھید چھپا ہوا نہیں رہے گا، تمہارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی حرکت اللہ سے چھپ کر کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم اپنا حساب و کتاب آنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ ذرا اس کا عمل تو سن لیجئے۔ اللہ اللہ، کیا بتلاؤ میرے دوستو، کیسے لوگ تھے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے نزدیک، وہ لوگ کیسے تھے اور ہم اور آپ کیسے ہیں، ذرا یہ عمل سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے اندر گئے۔ وہ باغ کے اندر، میں باغ کے باہر بیچ میں ایک دیوار آڑے ہے، میں نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عمر، اپنے آپ سے کہہ رہے، کوئی نہیں ہے دوسرا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنیے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، کیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ سے کہہ رہے کہ اے عمر تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے؟ اے عمر تو امیر المومنین بن گیا ہے، خبردار، ہوشیار، نہیں سن لے۔ اے خطاب کے بیٹے، اپنے آپ کو کہا، ان کے باپ کا نام خطاب ہے، کہا کہ اے خطاب کے بیٹے سن لے، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر کل قیامت کے دن، ورنہ اللہ تجھے بہت عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا مقام اور مرتبہ والے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، جنتی ہیں، لیکن اپنے آپ سے کہہ رہے کہ اے عمر تو امیر المومنین ہو گیا۔ یہ نہ سوچنا کہ تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جو مرضی آئے کرو، یہ نہ سوچنا کہ تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تیرا ضرور حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مومن کا حال ہی ایسا ہوتا ہے کہ مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، مومن ہمیشہ اپنے اعمال کو چیک کرتا رہتا ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرے گا اس کا کل آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا سب کچھ چیک کرتا رہے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اور جب اس سے سوال اور جواب ہوگا تب اس کے پاس
پہلے سے ہی جواب موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا بہت ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنا جائزہ نہیں لے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، پچھلے سال میں کیسا تھا اس سال میں کیسا ہوں، اپنا جائزہ نہیں لے گا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بہت سخت حساب لیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ قیامت کے دن، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن بہت لمبا ہوگا۔ اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، یاد رکھ لیجیے، حشر کے میدان میں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کا قیام بہت لمبا ہوگا اور بہت سخت حساب لیا جائے گا۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ سال در سال گزرتا جا رہا، 2024 سے 2025 میں ہم آگے، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ یقین مانیے یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا، آپ نے غور و فکر کیا کہ 2024 میں میں کیسا تھا، 2025 میں میں کیسا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہر کمپنی والا تو اپنا جائزہ لے کر کے آگے بڑھتا جا رہا، لیکن ہم اور آپ اپنا جائزہ نہ لے کر کے ہمیشہ ہر سال دن بہ دن اللہ سے دور ہوتے جا رہے، مسجد سے دور ہوتے جا رہے، سال پر سال گزرتا جا رہا، دن پر دن گزرتے جا رہے، مہینے پر مہینے گزرتے جا رہے، لیکن ہم اور آپ جو اللہ کے قریب نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ سال پر سال گزرتا جا رہا، مہینے گزرتے جا رہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں اگلے جمعہ سے نمازی بن جاؤں گا۔ سال پر سال گزرتا جا رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اگلے مہینے سے نمازی بن جاؤں گا۔ اب رمضان آنے والا ہے، یہ سب رمضان کی تیاری ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو رمضان کی تیاری دلا رہا ہوں، سوچ لیجیے۔ اب رمضان آنے والا ہے تو کچھ لوگ یہ سوچیں گے بیان سن کر کے کہ مولوی صاحب آج بہت اچھا بولے، اب رمضان آیا تو میں پکا نمازی بن جاؤں گا، ایسا سوچتے۔ لیکن میرے دوستو یہ حقیقت ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہتے کہ جب میں ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا، اور جو نوجوان ہمارے دوستہ ہیں وہ بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب نماز پڑھوں گا۔ یہ سب وقت آتے ہیں، یہ سب وقت ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ سن لیجئے، جمعہ بھی آتا ہے، مہینے بھی آتے ہیں، دن بھی آتا ہے، تاریخ بھی آتا ہے، سال بھی آتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، لیکن انسان جو ہے نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنا جائزہ نہیں لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ جو ہے آج اور کل اور آج جو کرتے رہتے ہیں، اس کی ایک مثال سن لیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ اے نفس، کتنے ایسے کاموں میں تو یہ کہتا ہے کہ میں کل کروں گا، میں کل کروں گا، یعنی آج کا کام کل کروں گا۔ ہمارا بولتے نہیں نماز پڑھیں گے تو کل سے پڑھیں گے۔ سنیے کیا کہتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا، لیکن کیا تجھے معلوم نہیں ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے نفس سے، لیکن کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو کل آ چکی ہے وہ گزشتہ دن کے حکم میں ہے۔ یہ جو کل ہے نا، جو آنے والا کل ہے، جو کل آنے والی ہے، یہ گزشتہ دن کے حکم میں وہ گزر چکا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں کل سے کروں گا، کل سے کروں گا، لیکن وہ کر نہیں پاتا ہے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اے نفس، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان ایک درخت اکھاڑنا چاہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ مثال آپ کے دل میں اترنی چاہیے کہ ایک انسان ہے، ایک درخت اکھاڑنا چاہتا ہے، ایک جھاڑ اکھاڑنا چاہتا ہے، وہ اکھاڑ نہیں سکا، عاجز آ گیا۔ اب وہ انسان یہ کہہ رہا ہے، ایک جو درخت اکھاڑنے والا، جس کے لیے درخت اکھاڑنا ضروری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے سال اکھاڑوں گا، اگلے سال اکھاڑوں گا درخت، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ وہ انسان جانتا ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، درخت اور مضبوط ہوگا، اس کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی، اور یہ انسان دن بہ دن کمزور ہوگا۔ آج اس کے پاس طاقت ہے، ایک سال کے بعد اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ آج 2024 میں جو انسان 39 ایئرس کا تھا، 2025 آتی وہ انسان 40 سال کا ہو جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ جیسی عمر گزرتی جائے گی، درخت مضبوط ہوتا جائے گا اور انسان کمزور ہوتا جائے گا۔ جو انسان آج درخت نہیں اکھاڑ سکا، وہ کل بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے۔ تو جو انسان آج
اپنے نفس کو اللہ کے آگے نہیں جھکا سکا، سن لیجئے وہ کل بھی نہیں جھکا سکتا۔ جو آج نمازی نہیں بن سکا وہ کل بھی نمازی نہیں بن سکتا ہے۔ رمضان پر رمضان گزرتے جائیں گے، دن پر دن گزرتا جائے گا، سال پر سال گزرتے جائیں گے، لیکن انسان کبھی بھی نمازی نہیں بن سکتا۔ جو آج اللہ کے سامنے میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نہیں جھکا سکا، وہ کل کیا جھکا سکے گا؟ پھر جو ہے امام غزالی نصیحت کرتے ہیں کہ اے نفس یاد رکھنا، بڑھاپے کی جو محنت ہے نا بہت مشقت والی ہوتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، بہت سارے نوجوان انتظار کرتے ہیں نا کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے۔ بوڑھے لوگوں سے پوچھیے آپ کتنی تکلیف ہوتی ہے وضو بنانے میں، نماز پڑھنے میں، رکوع کرنے میں، جھکنے میں، پوچھ لیجیے آپ۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی جو محنت ہے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا حساب و کتاب نہیں کرتے، ہر چیز کا حساب کرتے ہیں۔ یہی امام غزالی کی کتنی قیمتی باتیں ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری جو تحریر ہے آپ پڑھیں، اسی پر میں نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اے نفس ذرا غور سے سنیے، اپنے آپ کو جائزہ لیجئے۔ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا دن ہے میرے بھائیوں۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ 2024 میں ہم کیسے تھے، اب کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ کسی کو سال نو کی کیا مبارک باد دی جائے، کسی کو سال نو کی کیا مبارک باد دی جائے، ہیپی نیو ایئر بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے؟ کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے؟ یہ سال کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ ہم اور آپ نہیں بدل سکتی۔ اگر بدلنا ہے تو اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، یاد رکھ لیجئے۔ کہتے ہیں اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ نفس تو کتنا بڑا بدبخت ہے، ذرا سنیے غور سے، کہ ایک یہودی ڈاکٹر، انہوں نے یہودی کہا تھا، ہم اور آپ ایک غیر قوم کا سمجھ لیں، ایک کافر سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی ڈاکٹر تجھ سے یہ کہہ دے کہ فلاں لذیذ اور عمدہ ترین کھانا تو نہیں کھانا، تو اس کو ڈر کے مارے چھوڑ دیتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج اگر ڈاکٹر کہہ دے ٹھنڈ کے ایام ہے، ہم کو اور آپ کہہ دے کہ بھائی آپ کو بخار ہے، 2-3 دن تک ٹھنڈا پانی نہیں چھونا، اگر چھوا تو گیا کام سے، تو مر جاتا، تو ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ تو ہم اور آپ جو ہے کچھ بھی ہو جائے گا ٹھنڈا پانی نہیں چھوتے، دھونے کے لیے بھی گرم پانی استعمال کرتے ہیں۔ اتنا ہم کو اور آپ کو اس کی باتوں پر یقین ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نفس، ایک یہودی کی باتوں پر تجھے اتنا یقین ہے، تو نے عمدہ سے عمدہ کھانا چھوڑ دیا، لیکن جو انبیاء رسول کی باتیں ہیں، جو قرآن ہے، کیا اس کی باتوں پر تجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہم کو اور آپ کو اتنا یقین نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، ہم کو اور آپ کو ایک نہ ایک دن گزر جانا ہے؟ اس بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اے نفس، اگر ایک بچہ، سنیے کیا مثال دیا میرے بھائیوں انہوں نے، کہ ایک بچہ اگر یہ کہہ دے کہ تیرے کپڑے میں بچھو ہے، تو اے انسان، اے نفس، تو کیا کرتا ہے؟ بغیر دلیل طلب کیے، بغیر جانچ اور پڑتال کیے تو اپنے کپڑے کو فوراً اتار پھینکتا ہے۔ ایک بچہ کے کہنے پر کہ ایک بچھو تمہارے کپڑے کے اندر ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ کیا انبیاء کی باتیں، رسول کی باتیں، علماء کی باتیں، قرآن کی باتیں، جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی سزائیں ہیں اور برے اعمال کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے، کیا وہ سارے عذاب تیرے نزدیک ایک دنیا کے بچھو کے ڈنگ سے بھی کمتر ہے؟ حالانکہ بچھو کا ڈنگ کا اثر، دنیا کے بچھو کا ڈنگ کا اثر کتنا دیر رہے گا؟ بہت ہی کم وقت رہتا ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اے نفس، آج ہم اور آپ ایسی، ہماری حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، 750-800 سال پہلے یہ گزر چکے۔ کہتے ہیں کہ اے نفس، میں دیکھتا ہوں کہ 2 باتوں کی وجہ سے تو ایسا کر رہا ہے، 2 باتوں کی وجہ سے، وہ 2 باتیں آج ہمارے اندر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تیرے اندر کفر خفی ہے، ہمارے اندر کفر خفی ہے، سن لیجیے، اور دوسرا یہ کہ تیرے اندر حماقت ہے، تو بیوقوف ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یاد رکھ لیجیے۔ کہتے ہیں کفر خفی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر تیرا ایمان کمزور ہے، آخرت کے اوپر تیرا ایمان کمزور ہے،
حساب و کتاب کے اوپر تیرا ایمان کمزور ہے. اگر تیرا ایمان مضبوط ہوتا تو تو پھر اس طرح سے کاہلی نہیں کرتا نیک اعمال کو بجا لانے میں. اللہ اکبر. آج ہمارے اور آپ کا ایمان بھی یہی ہے. ہمارے اور آپ کا ایمان کمزور ہے اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر, قبر کے عذاب کے اوپر, یہ بہت کمزور ہے میرے بھائیوں. اور دوسرا صریح حماقت ہے, بیوقوفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے نفس ذرا یہ بتلا کہ ٹھنڈی کا موسم ہے, ابھی ٹھنڈی ہی کا موسم ہے. انہوں نے بھی ٹھنڈی ہی کی مثال دی ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے, تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرم گرم اونی کپڑے مہیا کر لیتا ہے. تو کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جاڑے کا موسم آیا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ جاڑے کا موسم بغیر اونی لباس کے گزر جائے گا. تو کبھی نہیں سوچتا ہے, تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اے نفس تو ایک نوالا دانہ کے لیے, ایک غلہ اناج کے لیے, ایک غلے کے لیے, ایک دانے کے لیے تو محنت کرتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھے رہوں گا تو مجھے کھانا اللہ پہنچا دے گا, میں گھر کے اندر رہوں گا تو میرا رزق پہنچ جائے گا. تو اس پر بھروسہ نہیں کرتا, تو اس کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے, تو اس کے لیے پتہ نہیں جی توڑ محنتیں کرتا ہے, کیا کیا کرتا ہے. لیکن اے نفس تو آخرت کے بارے میں اتنا ڈھیلا ہے, اے نفس تو اللہ کے بارے میں, اے نفس تو قبر کے بارے میں اور حساب و کتاب کے بارے میں اتنا کمزور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے نفس اگر تیری اس حرکت کا علم جانوروں کو ہو جائے تو جانور بھی ہنسیں گے. اللہ اکبر. آج جو ہماری حالت ہے نا, اگر اس حالت کا علم جانوروں کو ہو جائے نا تو جانور بھی ہنسیں گے کہ دیکھو انسان کیسا ہے, سب کچھ معلوم رکھ کر کے بھی انجان بن رہا ہے. اور یقیناً آج جو ہماری اور آپ کی حالت ہے وہ اس حدیث کی مصداق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ جو چالاک اور عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے. والعاجز, اور جو بیوقوف ہوتا ہے نا, من اتبع نفسہ ہوا, اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ آرزوؤں کے سہارے جیتا ہے, خواہشوں کے سہارے جیتا ہے. وہ جو ہے اللہ پر امیدیں رکھ لیتا ہے, آرزویں باندھ لیتا ہے. یہ بیوقوف کی نشانی ہے. آج ہم اور آپ ایسی آرزو اور امید کے سہارے جیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بس ہو گیا, اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سوچیں 2024 میں کیا ہم نمازی تھے؟ 2025 کا سال شروع ہو گیا, کیا ہم نمازی بنے؟ بہت سارے مسلمان کیکا بھی کھائے رہیں گے, کیکا بھی کاٹ لیے رہیں گے, جشن بھی منا لیے رہیں گے, ہیپی نیو ایئر بھی بولے رہیں گے, اور ابھی تک یہ بولتے ہی رہیں گے. ابھی 10 تاریخ تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے, بلکہ پورا مہینہ ہی چلتا رہتا ہے. یہ سب کرتے کبھی آپ سوچتے ہیں, کبھی آپ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ بھائی 2024 میں کیسا تھا؟ کیا میں نمازی تھا یا بے نمازی تھا؟ یہاں سے بدلنے کی کوشش کیجیے. بھائی کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر تھوڑی بدلتا ہے. یہ سال, یہ دن, یہ مہینے تو آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. کبھی کبھی اپنے نفس کا جائزہ لیجیے. ابراہیم تیمی ایک بڑے اللہ کے ولی ہیں. لوگ تو جھوٹے اللہ کے ولیوں کے واقعات سناتے, میں آپ کو اللہ کے سچے ولیوں کا واقعہ سنا رہا ہوں. ابراہیم تیمی بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بھی ایسا ہی کہیں, جمعہ کے بعد جا کر کے ایسا کیجیے اپنے آپ سے. انہوں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس ذرا ایک بات بتلا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, فرض کر لے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے پھل فروٹس کھا رہا ہوں, جنت کے میوے کھا رہا ہوں, حوروں سے میں معانقہ کر رہا ہوں, حوروں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں, کود رہا ہوں, اور عیش اور آرام سے ہوں. اور اے نفس ذرا یہ بھی فرض کر لے, مان لے کہ میں جہنم کے اندر ہوں, میں جہنم کی سزا میں ہوں, میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, مجھے سانپ اور بچھو ڈس رہے, مجھے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جا رہا ہے. اے نفس ذرا یہ بتلا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہتے کہ میرے نفس نے کہا کہ میری یہ آرزو ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں نیک اعمال کروں, دنیا میں جاؤں اور نیک اعمال کروں. تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا, اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس پھر تو تیرے لیے آج موقع ہے, پھر تو تیرے لیے آج موقع ہے.
آج تیرے پاس زندگی ہے، تو آج نیک اعمال کر کے جنت کا حقدار بن جا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے بھائی، پوچھئے کہ بھائی میں کتنی نمازیں چھوڑا ہوں، میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتی۔ اسی طرح سے اور ایک اللہ کے ولی ہے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا، بڑے نیک انسان تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راتوں میں اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ہے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی مغفرت کی، جو بھی دعائیں پوری رات دعاؤں میں گزارتے، اور پھر جب دعا کر کے تھک جاتے سمجھ لیجئے، تو دعا کرتے کرتے چراغ کے سامنے میں آتے۔ پہلے زمانے میں چراغ ہوتا تھا، یہ سچی بات ہے، یہ چراغ کے سامنے میں آتے اور چراغ کے اندر اپنی انگلی رکھتے، چراغ کے اندر اپنی انگلی رکھتے، اور جب ان کو جلنے کا احساس ہوتا، جب ان کی انگلیوں میں جلنے کا احساس ہوتا، تب اپنے آپ سے کہتے کہ اے حنیف، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے، کہتے کہ اے حنیف ذرا یہ بتلا کہ تو نے فلاں کام فلاں دن کیوں کیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یعنی اپنے آپ سے کہتے کہ فلاں کام تو نے فلاں دن کیوں کیا تھا۔ جب تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ اکبر، بھائی ہم اور آپ جو ہے دنیا کی ایک آگ جو کہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں 0% ہے، جب دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ کبھی اپنا ہاتھ بھی رکھ کر کے دیکھیے جلنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم دنیا کی آگ کے جلن کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ سوچئے میرے دوستو، غور و فکر کیجئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ سال تو گزرتے ہی رہیں گے، یہ دن اور یہ مہینے، یہ سال ہمیشہ رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک رہیں گے۔ یاد رکھ لیجئے 2026، 2030، 2040 یہ سب آئیں گے، یہ سب تو رہیں گے، لیکن ہم اور آپ نہیں رہیں گے۔ کیا جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں پر کوئی زندہ رہے گا؟ 100 سال کے بعد، کیا 50 سال کے بعد یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک انسان نہیں رہے گا؟ میں 100 سال بچے لوگوں کو ملا کر کے کہہ دیا ہوں، لیکن دنیا تو رہے گی، جب تک اللہ چاہے گا تب تک رہے گی، پھر تو وہیں جانا ہے نا۔ اس آخرت کے لیے کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، چیک کیجئے۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو سال کے بدلنے پر اپنا چیک کرنا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم اللہ کے کتنے نزدیک ہیں اور اللہ کے ہم اور آپ کتنے دور ہیں میرے بھائیوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر دن جب ایک انسان دن کا اجالا کرتا ہے، جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ ہر دن ہم اور آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اب وہ انسان یا تو اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرتا ہے یا اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ مطلب کیا اس کا؟ جب انسان صبح شام کرتا ہے، اگر وہ انسان نیکی کو انجام دیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا، اب وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن جو انسان دن کا اجالا کیا اور اس نے نیکیاں نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، برائیوں پر برائیاں کرتا رہا، تو وہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا، اور جو انسان اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ میرے دوستو، سب سے آخری بات میں ایک آپ کی عبرت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے 2024 گزرا، 2025 آیا، 2024 گزرتے ہی 2025 کا کیلنڈر لگ گیا ہے، ہمارے گھروں میں بھی لگ گیا، آپ کے گھروں میں بھی لگ گیا ہے، مسجد کے اندر بھی لگا دی گئی ہے۔ 2024 کا کیلنڈر اب کوئی یاد نہیں کرے گا، کہاں پھینک دیے کہ کچرے میں گیا یا کہاں گیا کہ اب انسان 2025 کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اب 2024 کے کیلنڈر کو کوئی یاد کرے گا؟ نہیں یاد کرے گا۔ تو اسی طرح سے ایک دن ہماری زندگی میں بھی ایسا آئے گا کہ ہم کو اور آپ کو اٹھا کر کے لوگ قبر کے اندر ڈال دیں گے، اور جب قبر کے اندر ڈال دیں گے تو وہاں پر ہم کو کوئی یاد کرنے والا نہیں آئے گا۔ یاد رکھ لیجیے، جس طرح سے 2024 کے کیلنڈر کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو بھی مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی اولاد یاد نہیں کرتی ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم کو اور آپ ہی کو کرنا ہے، جو کچھ بھی ہم کریں گے اپنی اس کوشش کے اندر، اپنی اس زندگی کے اندر جو کچھ بھی کوشش کریں گے وہی ہمارے کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر انسان جو کچھ بھی کیا رہے گا آگے پیچھے سب وہاں حاضر ہو جائے گا، جو دنیا کے اندر تھا، جو اس کے بعد چھوڑ کر کے آیا، جو پہلے کیا، سب وہاں موجود رہے گا۔ اے انسان، تجھے رب سے کس چیز نے بہکا دیا ہے، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ سوچئے، فیصلہ کیجئے کہ رب سے ہمیں کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ شیطان نے دور کر دیا، نفس نے ہمیں بہکا دیا، تو اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، یہاں سے نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جی ہاں، اپنے آپ کو بدلیں گے تبھی ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ سال کے گزرنے پر ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ جو اگلا خطبہ جمعہ آنے والا ہے میرے بھائیو بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے دوسروں کی حقوق کو مارنے والوں کا انجام۔ بہت سارے بھائی لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ مولانا لوگا جو ہے پیسہ لے لیتے واپس نہیں کرتے، قرضہ لے لیتے واپس نہیں کرتے، بہت دنوں سے بول رہے تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے بھائی کا حق کھا کر کے بیٹھ گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے بہنوں کا حق کھا کر کے بیٹھ گئے، ایسے لوگ ابھی۔ پھر دیکھیں تو اللہ والے دیندار، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور سماجی استر کے حساب سے، سماج کے معاشرے کے حساب سے بہت ضروری بیان ہے کہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کا کیا انجام ہے، ایسے لوگوں کے نماز اور عبادتوں کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بات کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں جنت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔